باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے، ظاہری بات ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ جب آپ کو بولنا پڑے تو آپ کے ذہن میں ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے۔ تو بدقسمتی سے نہ میں پورا ہفتہ وہ آؤٹ لائن بنا نہیں پایا، تو آج یہ ہارون ہماری جو ہے نا اس میں آیا ہے، تو اسی کی بات سے شروع کرتے ہیں اور پھر آئیڈیاز لنک کرتے جائیں گے۔ جب آؤٹ لائن نہ ہو تو پھر جو ہے نا کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہنچیں گے فقر پہ۔ پہلے ہم سمرائز کر رہے تھے پیچھے سے، فقر پہ پہنچیں گے، پھر آپ کو دھیرے دھیرے میں ذکر سے اور صفائے قلب سے گزارتا ہوا کہ ذکر سے تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے اور صفائے قلب کیسے ہوتا ہے، اور پھر مومن آگے جب بڑھتا ہے تو اس کو اینڈ پہ بصیرت ملتی ہے، جس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں، جو سورت حج کی 46 نمبر آیت ہے کہ آنکھیں نہیں ہوتی سینوں میں دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں۔ تو مومن کو جو ہتھیار سب سے بڑا ملتا ہے وہ انسائٹ ملتی ہے، تو وہ پھر ایک ویجیلنٹ اور ایمبیشیس پرسنالٹی کے طور پہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو میں ہارون سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا آپ کا ایک نغمہ ISPR نے ریلیز کیا تھا 2015 کے اندر، یہ بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے، یہ جائیں اونچے تارے تک، چاند کے پار کنارے تک، باز پروں سے کب اڑتا ہے، باز کا دل ہے جو اڑتا ہے، تیز ہوا سے ڈرنا کیسا، دل ہے ایسے کب مڑتا ہے۔ تو ان دنوں کیونکہ پاکستان میں ملیٹنسی بڑھی ہوئی تھی تو ضرب عزم سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ پاکستانی سولجرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ISPR نے نغمہ نکالا تھا۔ تو میں PhD کر رہا تھا جرمنی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا تارا ہے جہاں پہ یہ مٹی کے بندے بھی جا رہے ہیں اور جھنڈے بھی جا رہے ہیں۔ یہ سورت نجم جب شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت ایک تارے کی قسم کھاتا ہے۔ سورت نجم کے سٹارٹ میں نجم کا معنی ہی بنیادی طور پر اس تارے سے بنی ہے۔ یہ سورت ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، یہ صوفی خاکسار صاحب کی بات میں انورٹڈ کوماس میں سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے میں کچھ نہیں سنا رہا، جو انہوں نے مجھے بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، تو جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے سلام کیا، سلام چاچو جان۔ تو انہوں نے کہا بیٹے میں آپ کا چاچو نہیں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آیا تو کہا جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک تارا تھا جس کو میں دیکھتا ہوں، اور میں پچھلے 70,000 سال سے اس تارے کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں پچھلے 70,000 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے۔ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، پچھلے 70,000 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اور 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ وہ اپیئر ہوتا ہے، اور 70,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری پیشانی کی طرف، تو وہ تارا ان کو وہاں پہ دیکھا، وہ تارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ تو جب آقا کریم، جب اللہ رب العزت خالق کائنات میں اپنے نور کے دو حصے کر دیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دنیا جہان کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب آدم کا پتلا بھی بن بھی رہا تھا، تو وہ تارے کی شکل میں چلا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات سمجھے، یہ اشارہ بنیادی طور پہ اس نیشنل پیشنیٹ سانگ کے اندر اس تارے کی طرف ہے کہ یہ میٹیریل ورلڈ اور میٹیریل جو جہاں ہے، اس کا ایک ہی ٹھکانہ، ہر سوئی کہاں پہنچے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے، انہی سے ہمیں جا کے آگے سے رہائی ملے گی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ہم سورت توبہ کی 24 نمبر آیت پہ تھے۔ الفاظ مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا نور کے دو حصے کر دیے،
دو ٹکڑے ہی ہے. یہ عجیب سی بات ہے. نہیں وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے نور سے حضور کا نور کو بنایا. میں ایک عرض کرتا ہوں، مطلب اپنا نور جو تھا اپنے نور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور ساری تخلیقات یوں مل ہے. اب جو ہو کا ذکر ہے، ہو کا وہ بنیادی طور پہ اسی چیز کا ذکر ہے. جب ہم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بکس میں دیکھتے ہیں جنہوں نے فقر بہت خوبصورت بیان کیا، تو ہو کے ذکر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دوبارہ جو ہے نا ہائلائٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نور میں، اور یہ ایک ہی بن رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہو جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان دونوں نور کا کٹھے ہونے کا ذکر ہے، اور اس میں اٹرنلٹی موجود ہے. اٹرنل ہے، یہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ بقا پکڑتا ہے. ایون کہ جب یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا جاتا ہے تو توجہ اور کنسنٹریشن ہو پہ رکھی جاتی ہے. ہو کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم ذات بھی ہے، اس میں ذات اور اس میں صفات بھی ہے. اس میں ایک آڈ ہے ایک ایون ہے، ہا ہے دو آنکھوں والی اور الف یہ ایون ہے اور واو آڈ ہے. تو رب العزت جب جلوہ فرماتے ہیں اپنا تو جو ہے وہ دو نور دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہم سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت پہ چلتے ہیں. اقبال کا یہاں پہ ایک شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ نظم میں پوری میں ایک شعر سنا تھا. کہتا تو وان مانی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا. کہتا تو اگر ون نجم نجم کے معنی نہیں سمجھا تو اس میں عجیب کیا ہے تیرا مد و جزر ربی چاند کا محتاج. وہ پوئی میں پوری ہے، اس کا آخری شعر ہے. یہ نجم بنیادی طور پہ اس تارے کی طرف اشارہ ہے. سورۃ توبہ میں یہ ہم نے 8 چیزیں گنوائی اور 3 چیزوں کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا کہ سورۃ توبہ کہتی ہے کہ ان 8 چیزوں میں سے اگر یہ 3 چیزیں 8 میں سے کوئی ایک چیز ان 3 چیزوں سے آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ فارغ ہو گئے. اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ماں باپ تھے، رشتہ دار تھے، بیوی تھی، بیوی کے لیے شوہر تھا، بچے تھے، کاروبار تھا، کاروبار کی 3 مال کی شکلیں تھی، تجارت تھی، مال تھا اور گھر تھا. یہ 8 چیزیں تھیں. ان 8 چیزوں کو اگر اللہ کی ذات سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ صبر کرو، پھر انتظار کرو، تمہارا کام تمام ہو جائے. تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ انسان کو یہ آیات آزاد کر رہی ہیں اپنے آپ سے. یہ باریک باریک سے فائن تھریڈز تھے. جیسے گلیورز ٹریولز کے اندر ایک ناول جو لکھا تھا 1726 میں جوناتھن سوفٹ نے، ایک بہت بڑا جو ہے نا قداور شخص جو ہے وہ بونوں کے گاؤں میں جاتا ہے تو ایسے کر کے ہاتھ ہلاتا ہے 200 بونا گرتا جاتا ہے. جب وہ رات کو سوتا ہے تو وہ اس کو باریک باریک دھاگوں سے باندھ دیتے ہیں قداور شخص. تو وہ صبح جب جاگتا ہے تو پوری زور اور قوت کے ساتھ بھی ان سے آزاد نہیں ہو پاتا. تصوف بنیادی طور پہ رہائی کا نام ہے، آزادی کا نام. پھر میں نے عرض کی تھی کہ ابو الحسن نوری ایرانی نجات ہیں، صوفی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کوئی 60-70 ایئرس بیفور ان کا وصال ہوتا ہے 908 یا 10 کے اندر. وہ کہتے ہیں تصوف ہوا حریت، کہ تصوف آزادی کا نام. کس چیز سے آزادی؟ انہی چیزوں سے آزادی جن کو اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ صرف وہم تھے ہمارے جو ہم نے بت بنائے ہوئے تھے. جب تک ہم اپنی پرائورٹیز کو سیٹل نہیں کریں گے ہم تصوف میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کی ذات کو پانے کے لیے اس کو ٹاپ پرائورٹی بنانا پڑے گا، ہائیسٹ پرائورٹی پہ رکھنا پڑے گا. آپ کو دوسرے دن مل جائے گا. جب تک آپ ہائیسٹ پرائورٹی پہ ہم نہیں رکھیں گے 100 سال تک بھی نہیں ملے گا. میں نے عرض کی تھی کہ خالق کبھی بھی مخلوق کی سطح پہ نہیں ملا کرتا. ہم اس کو مخلوق تو بہت دور، اس سے بھی نچلی سطح پہ ڈھونڈتے. پھر نہج البلاغہ کو
کوٹ کیا تھا میں نے کہ جسم 6 اسٹیٹ سے گزرتا ہے، یہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی ہے اور یہ مر بھی جاتا ہے. سیم آن دا سیم پیٹرن اینڈ پریپوزیشن سول آلسو ایگزبٹ دا سیم پیٹرنس. وہ جاگتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی بھی ہے اور وہ مر بھی جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں پیچھے میں نے عرض کر دی تھی. سول جب صحت مند ہوتی ہے، جب ذکر کے نور سے، حدت سے وہ توانا ہوتی ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے یقین پیدا ہوتا ہے. میں جرمن کلچر میں رہ کے آیا ہوں، اگر آپ نیگیٹو بات وہاں پہ کسی کلچر یا سائنٹیفک ڈسکشن میں بیٹھ کے کریں تو وہ کہتے ہیں ہی از اے سک گائے، نہیں بیمار آدمی، یہ منفی سوچتا ہے. اور جب سول بیمار ہوتی ہے تو وہ شک کرتی ہے. اور جب سول کی جو زندگی ہے وہ علم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت دعا، سب سے خوبصورت جو ہمیشہ مانگا کرتے تھے، رب زدنی علم. اور سول جب مرتی ہے تو وہ لا علمی ہے. نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس شخص سے جس کو یہ نہیں پتا کہ اسے نہیں پتا. آگاہی بہت ضروری ہے. اور سول جب شعور کی حالت میں ہوتی ہے تو صحت مند ہوتی ہے، اور جب بیمار ہوتی ہے تو وہ غافل ہوتی ہے. تو جو آگاہی ہے بنیادی طور پہ اپنے آپ سے ملنا جو ہے، اپنے آپ کو جاننا جو ہے، وہ آگاہی ہے. تو سول اس وقت شعور کی حالت میں ہوتی ہے. تو صوفی بھی کرکس آف دا ٹاک یہ ہے کہ وہ آگاہی کی ہائیسٹ سٹیٹ میں رہتا ہے. اس سٹیٹ کے اندر ایک مومن رہے گا صوفی بن جائے گا، ایک ہندو رہے گا سادھ گرو بن جائے گا، ایک سائنٹسٹ رہے گا آئنسٹائن بن جائے گا. وہ ایک علیحدہ ایکسٹرا آرڈنری سٹیٹ ہے انسان کے شعور کی. صوفی کے پاس یہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ وہ انٹلیکٹ سے آگے ڈیوائن لو بھی شامل کیا ہوتا ہے. سائنٹسٹ کو نہیں پتا ڈیوائن لو کیا ہے، انٹلیکٹ کے کسی بندے کو بھی نہیں پتا. وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ فلاسفر ہو، سائنٹسٹ ہو، پروفیسر ہو. ایون کہ آئنسٹائن سے پچھلے دنوں جو ہے نا، ایک میں نے بک پڑھی تو اس میں تھا کہ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ اگر کہا جائے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے اور آپ کے پاس 1 گھنٹہ وقت ہے دنیا کو بچائیے، تو اس نے کہا کہ میں 55 منٹ سوچوں گا اور 5 منٹ میں ایکسیکیوٹ کروں گا. جب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک ہاسپٹل میں مرنے لگا، اس کا آخری وقت آیا، تو ایک بہت اچھا دوست، جیسے خالد صاحب میرے دوست ہیں، مسرت بھائی میرے دوست ہیں، وہ چلا گیا اور جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں. آئنسٹائن کو کہتا کسی طریقے سے موت سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. سنے وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا مجھے کوئی ٹائم کے ایمبٹ سے باہر نکال دے، میں کبھی بھی نہیں مروں گا. دیکھیں کیا کہا اس نے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم کے دھارے سے باہر نکالے کوئی. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وقت میں ہوں، یہ میری صفت کا نام ہے. تو اقبال کی ایک نظم اس نے لکھی ہوئی تھی زمانہ اور وقت کے اوپر. کہتے ہیں جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، تو ہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری. کسی کو راکب، کسی کو مرکب، کسی کو عبرت کا تازیہ. نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا. میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. شفق نہیں ہے مغربی افق پر، یہ جو خوں ہے، یہ جو خوں ہے. کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ کہہ رہا ہے یہ جو مغربی ہورائزنز پہ تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ ترقی نہیں ہے. شفق نہیں ہے مغربی افق پر،
یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے کہ دوش فردا کا منتظر ہو کے روز امروز ہے فسانہ۔ کہتے ہیں وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیان۔ کس سے ڈر رہا فرنگی آج؟ کوئی ایٹم بم نہ چلا۔ کہتا ہے جس نے نیچرل فورسز کو عیاں کیا ہے آج اسی سے ڈر رہے ہیں۔ ایک سلو موونگ نیوٹران کو بمبارڈ کرتے ہیں نا ریڈیو بوروز کے اوپر، ایک ہائیسٹ نمبر الیکٹرون، کون سا ایٹم ہوتا ہے سر جس پہ نیوٹران بمبارڈ کرتے ہیں تو ریڈیم اور تھورون بنتا ہے؟ نہیں، یورینیم نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے ہارون، اس سے دو بنتے ہیں، تو اس پہ نیوٹران کو سلو موونگ نیوٹران کو ڈالتے ہیں جہاں سے یہ انرجی پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی بیسس بنتی ہے، یورینیم نہیں۔ اچھا تو یہ انسان نے ڈھونڈا نا، آج ڈرا ہوا ہے اسے۔ وہ کہتا فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیان۔ کہتا آج اسی سے ڈرا ہوا ہے۔ پھر مولانا روم کی طرف لے آتے ہیں اسی نظم کو، کہتے ہیں وہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے۔ وہ سیما ڈانس کرتے تھے نا، ورلنگ سیما ڈانس کیا کرتے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بدن کا ڈانس کر رہا ہے، وہ تو روح کا رقص کر رہا ہے۔ یورپ نے ڈانس نکال دیا اس کے۔ وہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ۔ ہوا ہے بہت تند و تیز لیکن وہ چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسرو والے۔ خسرو نے کیا کیا تھا؟ جوتیاں خریدی تھی۔ کس کی؟ نظام الدین اولیاء۔ ساری مادیت بیچ کے، بہت بڑا تاجر تھا خسرو، ساری مادیت بیچ کے مرشد کی جوتیاں خریدی۔ مرشد نے پوچھا خسرو کتنے کی ملی؟ خسرو کتنے کے لیے؟ کہتے ہیں مرشد ساری تجارت دے دی، کہتے ہیں سستی مل گئی ہے۔ جس کو روحانیت ملی اس کو بقا مل گئی، جس کے لطائف روشن ہو گئے وہ لقب چلا گیا۔ بہت بڑی سعادت کی بات۔ تصوف بنیادی طور پہ انسان کو آزاد کرتا ہے، تمام چیزوں سے آزاد۔ یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے جو اس راستے پہ انسان بہت بہادر انسان ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے آزاد ہونا کمزور انسان کا کام نہیں ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت لحد میری، کہتا ہے میری قبر پہ وہ شخص آئے گا جو بہت بہادر ہوگا، عزم و ہمت والا ہوگا۔ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا ہے راز الوندی۔ کہتا میں نے زمین پہ پڑی ہوئی خاک کو ہوا میں اڑنے کا سیکرٹ بتایا ہے۔ الوند پہاڑ ہے ایران میں، ایک بہت اونچا ہے، تو کہتا ہے کہ جو زمین پہ خاک ہے وہ اس پہاڑ جتنی اونچی ہو جائے گی، لیکن بہادر آدمی آئے گا۔ اللہ رب العزت کو بزدل انسان پسند نہیں ہے جو مصلحتوں کا شکار ہو جائے۔ بہادر انسان بے باک ہوتا ہے، جس کے اندر آباد ہوتا ہے، جس کو اندر سے چلایا جاتا ہے، وہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسے کہتا ہے نا، دل سوز سے خالی نگہ باک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کہتا نگاہ تو تیری پاک نہیں ہے، دل میں تیرے میں سوز نہیں ہے، تو کیسے بلنٹ ہوگا، بے باک کیسے ہوگا؟ اگر مجھے اس چیز کا خیال آ جائے کہ میرے حق سچ کہنے سے مسرت ناراض ہو جائے گا تو آئی ایم ناٹ اے صوفی، دین ہو جائے، ہوتا ہے۔ حق سچ بات کسی مصلحت کا شکار نہیں۔ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے وہ ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا۔ کہتا وہ اس پار کی طرح چھپا ہوا ہے جو موسیٰ کو باہر طور پہ دکھایا تھا، کہتا نہیں وہ ادھر ہی چھپا ہوا ہے، اندر ہی ہے وہ ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا۔ جب سورۃ طٰہٰ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تجلی کا ذکر آتا ہے،
اقبال سیم ورڈ تجلی یوز کرتا اپنی پوئٹری کے اندر، کہتا تیرے اندر ہی چھپی ہوئی ہے وہ ذوق تجلی بھی اسی خاک میں بنا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے، کہتا تیرے اندر تو ریزننگ ہی نہیں، پونڈرنگ ہی نہیں، تو غور ہی نہیں کرتا، تو غافل ہے۔ کہتا کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، دیکھ کہاں تک چلا گیا، صوفی بھی نہیں چھوڑا اس نے، کیا صوفیہ ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکوم یہ انجم پہ میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بات ادھر ہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے شروع کرتا ہے ادھر ہی ختم کر دیتا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی جلوہ ہے، باقی صرف بات ہے۔ ہم نے صرف اور صرف سادہ الفاظ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، That's it۔ کوئی صوفی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کراس کر کے اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ اگر کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں یہ انداز فکر موجود ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بائی پاس کر کے اوپر تک چلا جائے گا تو وہ ناقص انداز فکر ہے۔ ہماری تخلیق ان کے نور سے ہوئی ہے اور ہمارا وہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ تنا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ بھی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ کوئی اس شعر کی تشریح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ صرف وہ شخص اس شعر کو سمجھے گا جو اقبال کی فریکوینسی پہ ہوگا۔ وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے کم از کم رموز قلندری سے واقفیت بہت ضروری ہے، اقبال نہیں سمجھا۔ پھر کہتا ہے شوق نہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم و آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ کمال نہیں کرتی؟ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جلال بے نقاب، تیرا جمال بے نقاب، شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ دونوں کون سے؟ بہت گہرا نکتہ ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اس طرح۔ کہتا عقل والے بھی تیری فیض سے بخشے جائیں گے، عشق والے تو نکل جائیں گے، عقل والوں کو بھی تو ہی بچائے۔ تازہ میرے ضمیر میں پھر مار کائے کون ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ اقبال سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی ساری پوئٹری فقر سے بھری ہوئی ہے، فقر فقر فقر، ایک لفظ میں بتائیے فقر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لفظ میں چیز کو ڈیفائن کر دے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے چیز۔ جب آپ بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیں نا، وہ مولانا روم کی ایک مثنوی، وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ اے ڈراپ ان اوشن، غور کیجیے گا، یو آر ناٹ اے ڈراپ ان اوشن، یو آر این انٹائرلی اوشن ان اے ڈراپ۔ فرماتے ہیں کہ تم ایک قطرے میں سمندر نہیں ہو، تم ایک سمندر میں قطرہ نہیں ہو، تم ایک قطرے میں پورا سمندر۔ تو وہ ایک لفظ میں جب پوچھا اقبال سے کہ فقر کیا ہے تو انہوں نے کہا رزق حلال۔ جب آپ رزق حلال انسان کھاتا ہے تو یہ ساری 8 محبتیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔
اور جب آدمی اپنی زندگی کی ترتیب خراب کرتا ہے تو یہ 8 محبتیں حاوی ہو جائیں گی. پھر محمد بخش کہتے ہیں کتنے نے تیرے کارا لے جنہ لے تو پاپ کمائے. یہ بنیادی طور پہ رزق حلال ہی ہے. پچھلے دنوں میں سورت اس کی ناس کی تفسیر پڑھ رہا تھا جو آپ سے میں نے سافٹ ویئر لیا تھا. اس میں رب العزت جو ہے 3 مختلف انداز سے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس 3 مختلف شکلوں میں کس سے پناہ منگواتا ہے؟ شیطان ابلیس اس کے شر سے. وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا. وسوسے کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو انداز فکر. کہتے ہیں کہ جب آپ کے خیال میں آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہو، خیال نیگیٹو آ رہا ہو، تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ نفس اور شیطان کی طرف سے. اور جب آپ کے اندر پازیٹو خیر آ رہی ہو، پازیٹو، تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ فرشتے کی طرف سے. یہ پچھلے دنوں مولانا وحید الدین صاحب کا انتقال ہوا. انڈیا والے جو ہیں 7-8 مہینے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میری 86 سالہ زندگی کا ریسرچ کا نچوڑ اگر میں بتاؤں تو اس دنیا میں سب سے بڑا خیر مثبت انداز فکر ہے اور سب سے بڑا شر منفی انداز فکر. پروفیسر احمد رفیق اختر کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص مراد کو پہنچا جس نے اچھی اور مثبت سوچ سنی، اچھی اور مثبت خیال چنا، اور وہ شخص نامراد رہا جس نے منفی اور برا خیال چنا. اب مجھے بتائیے اس سے آسان تشریح اور کیا کی جا سکتی ہے کہ جب آدمی کم از کم یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار یہ خیال خیر کا نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابلیس اور نفس کی طرف سے. بچنے کے 3 ہی ہتھیار ہیں. ولا حول ولا قوت پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، آپ بچ جائیں. جب بھی خیال آئے، جیسے مجھے وہ صورت یاد نہیں آ رہی، اس میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی خیال گزرتا ہے شیطان کی طرف سے تو چونک اٹھتے ہیں. کون؟ مومن. پتہ چل جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے. وہ اس پوری کائنات کے اندر ساری چینجز سے باخبر ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ غافل ہو، نہ، وہ خیال کو ہی تو بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنے نفس کو پاک کرے گا، صفائے قلب کر رہا ہوگا، تو خیال ہی تو پاک ہوتا ہے اس کا. مولانا روم کہتے ہیں کہ cleanse your thoughts O man, this is my abode and dwelling place. کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اپنے خیال کو پاک کر لے، میں یہاں رہتا ہوں، یہ میرا گھر اور مسکن ہے. تو پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے تھے اس میں کہ انسان کی تخلیق میں، جیسے انسان، اس کی اناٹمی سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ باہر آپ کو نوز، ہیڈ، آرمز، ایئرس اور لپس یہ نظر آ رہے ہیں. یہ اس کے باڈی پارٹس باہر نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے، اس کے اناٹمی میں لیور موجود ہے، کڈنیز موجود ہیں، ہارٹ موجود ہے، لنگس موجود ہے، اسٹمک موجود ہے. یہ وسرل آرگنز ہیں، نظر نہیں آتے لیکن اندر ہیں. اسی طرح سول جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ہی حصہ، اس کا نفس بھی اسی کا پارٹ ہے، انٹلیکٹ بھی اسی کا پارٹ ہے. جب اس کے اندر ڈیپ ہم جاتے ہیں، جیسے جب ہارٹ کی ایک دنیا ہے پوری، اس کے اندر ایسے نوڈ ہے، ایوی نوڈ ہے، وہ فنکشن کیسے کرتا ہے، پوری فزیولوجی ہے اس کی. اسی طرح ہمارے کڈنیز کی پوری فزیولوجی ہے، ہمارے جو ہے لیور کی پوری فزیولوجی. تو اسی طرح سول کی جب ڈیپ جاتے ہیں تو اس میں لطائف پائے جاتے ہیں، وہ اس کے سافٹ پوائنٹس ہیں. جب ان کے اذکار کیے جائیں گے تو روح روشن ہونا شروع ہو جائے گی. پھر میں نے سورۃ زمر کی 22 نمبر آیت کا حوالہ دیا تھا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور ربہ فویل للقاسیۃ اولئک فی ضلال مبین قلوبہم اولئک فی ضلال مبین. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے شرح صدر کی، کہ جنہوں نے سینہ کھولا جی، تو ان کو اللہ کی نور کی ڈیوائن لائٹ گائیڈ کرتی ہے
اور جن کے دل اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے، سخت، وہ ظلمت کے اندر گرے۔ تو ذنون مصری، غالباً ذنون مصری کی طرف سے یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ دل کو 3 چیزیں سخت کرتی ہیں، 3 چیزیں: کثرت طعام، کثرت آرام اور کثرت منام۔ آسان الفاظ میں بتا دیں، پیٹ بھر کے کھانا کھانا دل کو سخت کرے گا، مردہ کرے گا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا انسان، شکم بھرے گا، یقیناً نیند آئے گی، وہ غفلت ہے۔ کثرت منام کہتے ہیں اس کو، سونا کو۔ جبکہ صوفی کے پاس 3 ہتھیار ہوتے ہیں، وہ کم بولتا ہے، کم سوتا ہے اور کم کھاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی، وہ فرماتی ہے کہ اس امت کے اندر سب سے پہلی بدعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو آئی، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں۔ بنیادی طور پہ قلب کے زندہ ہونے کا تعلق ہی شکم کے بھوکے رکھنے سے ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ سنیے کیا کہہ رہا ہے، اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا و جم۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی، یہ بادشاہ بنا دے گا جب یہ آزاد ہوگا، شرع صدر جب ہوگی، یو آر اے کنگ۔ کہتا اگر پیٹ بھرا ہوا تو سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ تو جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اس راستے کا سب سے خوبصورت پرنسپل، مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں، اور وضو صرف ایک ہی سادہ اصول پہ قائم رہ سکتا ہے کہ آپ کا شکم خالی۔ اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو فلیچوینس پیدا ہوگی، گیسٹرک ایپیٹائٹس پیدا ہوں گے، گیسٹرک امورٹیلٹیز پیدا ہوں گی، آپ کو جو ہے نا مختلف طرح کی کیفیات آئیں گی، آپ کا وضو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک فرینچ فلاسفر ہے، اگر ان کی میں بات نہ کوٹ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک شخص کے کہ وہ سب سے کم کھانا کھاتا ہے، دنیا کی 7.8 بلین آبادی میں ایک شخص کے کہ وہ سب سے کم کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا، وہ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا۔ 2020 میں لندن کے اندر ایک کوٹیشن بڑی مشہور ہوئی، بہت مشہور ہوئی، ایٹ یور فوڈ لائک اے میڈیسن ادروائز یو ول ہیو ٹو ایٹ میڈیسن لائک اے فوڈ۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اتنی دن دوائیاں نہیں کھا رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں اپنی والدہ کو عمر ہاسپٹل میں گیسٹرونٹالوجسٹ کے پاس لے گیا، معدے کے ڈاکٹر کے پاس۔ ہارڈلی اس بندے نے 45 سیکنڈ دیے، جو کا دوائیاں، جو کا دوائیاں، 7 مختلف دوائیاں، اور ہر دوائی TDS لکھی۔ TDS مین صبح دوپہر شام۔ تو ایک دن میں ایک دوائی کی 3 گولیاں، تو 7 مختلف، تو 7 یا 21، کتنی گولیاں کھائے گی ماں؟ 21 گولیاں۔ مجھے بتائیے ظلم نہیں ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل کے تمام امراض، دل کی تمام بیماریاں شکم سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ شکم سے۔ جب ہم کشف الماجوب کو پڑھتے ہیں، صوفیاء کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو وہ روزہ رکھا کرتے ہیں، نفلی روزے، 2 دن کے روزے، جس کو روزہ داؤدی کہتے ہیں، 40 دن کا روزہ۔ کشف الماجوب میں دادا صاحب 40 دن کا روزہ، اور جب سالک 40 دن کے روزے پہ نکلتا ہے تو 40ویں دن اس کو جو چیز انعام کے طور پہ ملتی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ سائنٹیفکلی ایک شخص بھوکا رہے نا تو وہ 3 مہینے تک نہیں مرتا، وہ صرف نیند نہ پوری ہونے سے مرتا ہے۔
پانی پیتا رہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. آپ کے اندر آلریڈی اتنا ہمارے اندر اسٹور کیا ہوتا ہے باڈی نے کہ وہ 3 مہینے تک سروائیو کر سکتی ہے. ہمارے اندر فیٹس پڑے ہوتے ہیں, ایڈیشنل جو ہے نا ڈائٹ پڑی ہوتی ہے, وہ ٹوٹنا شروع کر دیتی ہے, اے ٹی پی اس کے اندر ہو جائے انرجی ریلیز کرتی ہے. سلولی اس راستے کا سیکرٹ یہ ہے کہ باوضو رہیے, ذکر کرتے رہیے, اور ان سینسز کی حفاظت کیجیے. یہ جو سینسز یہاں سے لے کے یہاں تک لگے ہوئے ہیں, 4 دروازے ہیں, آئیز, ایئرس, ٹنگ, برین. مولانا روم کہتے ہیں کہ ان کو بند کر لے, اگر تو حق کو نہ پائے تو میرے اوپر ہنسی کر. ان کی مثنوی ہے, کہتے ہیں اگر تو حق نہ ملے تجھے تو ہنس میرے اوپر. لیکن اقبال ایک بات الٹ کہتا ہے اس کی, وہ کہتا ہے تو 4 دروازوں کو کھلا رکھ, تو پھر بھی حق نہ پائے تو پھر ہنسی کر. مرید مرشد سے ڈفر کرتا ہے, بات دونوں کی ٹھیک ہے. اگر انسان ایک سالک وضو کی حالت میں رہ کے 24 گھنٹے پاس انفاس کا ذکر بھی کرے لیکن وہ بد نظری کرتا ہے, اللہ کی قسم وہ اللہ کا دوست نہیں ہے, وہ اللہ کا دوست نہیں ہے. اس پہ ہم پوری ایک ٹاک رکھیں. اقبال کہتا ہے نگہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی, کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو. کہتا ہے اگر یہ نگاہ تیری پاک ہے تو دل بھی پاک ہے, یہ اگر ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. یہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. اگر یہ کان غیبت سنیں گے ہمارے ذکر کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر یہ زبان جو ہے غیبت کرے گی, لذیذ کھانے کھائے گی. ہم زبان کی برائی صرف اور صرف بیک بائٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ غیبت کرے گی, بہتان لگائے گی. نہیں, اس کی شہوت لذیذ کھانے کھانا بھی ہے. لذیذ کھانے کھائے گی, اس سے شکم بڑھے گا, دل مردہ ہوگا. انسان سلولی اور گریجولی فقر میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے اندر ایک ایسی روحانی قوت ملتی ہے اس کو کہ یہ 8 محبتیں ایک ایک کر کے نکلتی جاتی ہیں. قدرت جب دیکھ لیتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے چھوڑ دیا سب کو, وہ پھر انعام کے طور پہ انہیں بندوں کو دے گی کہ تیرے ماں باپ ہے, ماں کی خدمت کر, باپ کی خدمت کر, ان سب کے ساتھ رہ, لیکن دل میں مجھے رکھ کسی کو نہیں. وہ سٹیٹ انسان کی, وہ سٹیٹ آف مائنڈ جس میں انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے قلب میں نہ رہے, فقر کہلاتا ہے. پھر سے سن لیں, بھرپور کام کرے. ایک پروفیسر ہے, بھرپور کام کرے. تاجر ہے, بھرپور کام کرے. ایک شولجر ہے, بھرپور کام کرے. دنیا کو باہر رکھے, دل میں 3 چیزوں کو رکھے, اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد. جب جہاد ہم کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ قتال تو 3-4 نمبر پہ آتا ہے, جہاد بن نفس پہلے نمبر پہ. یہ دونوں ہستیاں آپ کو اندر ڈائیو کرنے سے ملیں گی. وہ کہتا ہے نا, تیرے دشت و در میں مجھ کو وہ جنون نظر نہ آیا جو سکھا سکے خیرت کو راہ و رسم کا احساس. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیغ بازی یا نکاح کی تیغ بازی. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. وہ فریب خردشاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم کا, راہ و رسم شاہ باز. کہتا کہ وہ بچہ جو بیچارہ گدوں کے اندر پلا پرندوں, اس کو کیا پتا شاہین کی زندگی. تو فقر کا راستہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ خالی ہے دل بھی خالی کر. اور داتا صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے اس کی کشف المعانی میں, سنیے آپ. کہتے ہیں کہ اگر آپ دولت مند ہیں, صاحب ثروت ہیں, مالدار ہیں, اور دنیا آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ فقیر ہیں, آپ درویش ہیں,
چاہے آپ وقت کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. اور سنیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ فقر کے منکر ہیں اور دنیا آپ کے دل میں ہے، آپ دنیا دار ہیں چاہے آپ غریب ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں آپ نے ساری چیزوں کو سائڈ پہ چھوڑ کے یہاں آ کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا. That's it. The moment you successfully do it, آپ صوفی بن گئے. کسی بھی دن کوئی شخص پورے پیشن کے تحت اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، صوفی بن. میرا خیال ہے ہم نے اس دن ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم 35-40 منٹ رکھیں گے، لیکن کافی ٹائم ہو گیا. ابھی ہماری ٹاک نیکسٹ انشاءاللہ فقر پہ ہوگا ہمارا لیکچر، کیونکہ یہ تو آج آؤٹ لائن نہیں تھی میرے پاس. تو فقر پہ ہم چلیں گے، فقر سے آگے تزکیے پہ چلیں گے، پھر تصفیے پہ چلیں گے، پھر ذکر کیسے کیے کریں گے اس پہ چلیں گے، پھر درود شریف جو ہے اس پہ ہماری انشاءاللہ 8-9 ٹاکس ہوں گی ابھی. پھر ان سائٹ پہ 1-2 لیکچرز ان سائٹ پہ رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیے. اور یہ چیزیں زندگی کی وہ ہیں، اگر ہم اس سلوک کے راستے کے سالک ہیں تو یقین مانیے ان چیزوں کو دل میں بٹھا لیجیے. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو 20 لیکچرز ملیں گے وہاں پہ 20. یہاں پہ بیسیکلی لپ سروس نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں.